ہم نے اس کو کہا بھائی ہم نے ایڈوانس اتنا دیا ہے تم لے لو. کہتا نہیں ہم نے کیس کرنا ہے حکومت کی طرف سے لیں گے. رات ہی ٹائم لائی دی تو تم حسد کرتے ہو ان سے, وہ محنت مزدوری کرتے ہیں وہاں. رات نو کالی اینک کو لاندا ہے, ادا انہاں کو اوور پیسہ ہوندا جناب. ادھر اتنے زیادہ ان کے ساتھ فراڈ ہو جاتے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ اپنے ملک میں رہیں کہ ادھر رہیں. اور یہ تو روٹین کا معاملہ بن. خواتین و حضرات, آج ہماری ڈسکشن کا موضوع وہ مسائل ہیں جن کا سامنا ہمارے بیرون ملک بسنے والے پاکستانی وطن واپسی پر کرتے ہیں. جی ملیشیا میں ہوتے ہیں ہسبینڈ میرے. اچھا وہ اس نے پیسے بھیجے, ہم نے مکان خریدا ہے. اچھا خریدا ہے, وہ اکشفا کا ہمسایہ کیس کر لیا ہے اس نے کیس کر دیا جی حق شفا کا. ہاں جی, مطلب بھائی میرا حق بنتا ہے, میرا حق بنتا ہے. پھر ہم نے اس کو کہا بھائی ہم نے ایڈوانس اتنا دیا ہے تم لے لو. کہتا نہیں ہم نے کیس کرنا ہے حکومت کی طرف سے لیں گے, ویسے نہیں لینا. میں وکیل صاحب سے ہی پوچھنا چاہوں گا کہ شہری پراپرٹی پر حق شفا اپلائی ہوتا ہے؟ پریمپشن جو ہے وہ ایگریکلچر لینڈ پہ ہوتا ہے. ہاں جی. اور جو شہری جائیداد ہے اس پہ پریمپشن حق شفا نہیں ہوتا. تو پھر کس قانون کے بل پر وہ کہہ رہے ہیں؟ اب وہ جس کورٹ میں یہ کیس لگا ہے, وہ کورٹ میں جب کیس پراپر طریقے سے چلے گا تو اس کے بعد وہ ختم ہو جائے گا. وہ آپ کو یقین کیجئے تنگ کر رہا ہے جو بھی بندہ ہے وہ, اور اس کا مقصد صرف اس کو لٹکانا ہے. اور اس میں ملی بھگت ہوتی ہے, سرکاری عمال ساتھ مل جاتے ہیں, اور بد نصیبی سے ایسے ایسے ادارے ساتھ مل جاتے ہیں جن سے ہم انصاف کی توقع رکھتے ہیں. چنانچہ آپ اس کو پرسو کرنے سے باز نہ آئیے گا, آپ پیچھے پڑیے, میڈیا کا سہارا لیں, اور آپ کی گزارش جتنی اوپر جاتی جائے گی انصاف ملنے کی توقع اتنی روشن ہے. اس نے کہا دوبارہ ہمارا پانی گر رہا نا اس کے گھر میں, سارا جاتا ٹوٹا ہوا ہے گھر ہے, پانی جاتا ہے. وہ کہتا 5 لاکھ روپیہ ہمیں دو, ہم نے دیوار صحیح کروانی ہے. حمزہ شہباز شریف کا حلقہ ہے. ہاں جی بالکل, نواز شریف کا حلقہ. آپ حمزہ شہباز شریف کے پاس جائیے, اسے پوری صورتحال سمجھائیے, وہ آپ کی مدد کر سکتا ہے. جی جناب. جی بارسلونا سے میں ہوں. اچھا. اور جب ہم پاکستان کے لیے, جب پاکستان سے وہاں بارسلونا سے ٹریول کرتے ہیں, اور جب پاکستان پہنچتے ہیں تو یہاں پہ جو FIA امیگریشن کا عملہ ہے نہایت ہی ناجائز طریقے سے تنگ کرتا ہے. امیگریشن جو سامان وغیرہ ہوتا ہے اس پہ اوور ڈیوٹی, اوور کسٹم ڈالنے کی کوشش کرتا ہے ہیلے بہانوں سے. اور جیسے ہمیں جب یہاں سے جانا ہوتا ہے تب بھی تقریباً ہمیں ایسے ہی تنگ کیا جاتا ہے. بہت بڑا مسئلہ ہے, اور رحمان ملک صاحب سے اس حوالے سے 70 دفعہ بات ہو چکی ہے, لیکن یہ تبدیلی نہیں. جناب امریکہ ہی جاندے نے, یورپ جاندے نے, سعودی جاندے نے, راتوں رات امیر ہو بندے چکر چ انہیں پیسے کماندے نے. ساڈے غریباں دا بھی کوئی حق ہے, ساڈے لیے بھی کوئی چھڈنا تھوڑا بہت. تم کیا اچکوں کو سپورٹ کر رہے ہو, چوروں کو؟ اچکا کیا, اسی غریب ہیں, اتنے جا کے 8 گھنٹے کام کرتے ہیں, اینے پیسے کماؤندے نے. اسی تے 16 گھنٹے کام کر کے اینے کماؤندے ہیں. آپ ہیں کہ اپنا پروفیشن کیا آپ کا؟ میں فراڈ جی PhD کی تھی جناب, پڑھے نہیں جانا. ڈوب مرنے کا مقام ہے, ملک کی بدنامی کا باعث ہے. وہ دریاواں دا پانی ویچ دیتا, ساڈے تو بڑے فراڈیے نے, ایسے چھوٹے چھوٹے فراڈیے ہیں. ایئرپورٹ سے اترتے نے کھیسے گرمیاں بھی پینٹ کوٹ پایا ہوندا, کالی اینک رات دے ٹائم لائی ہوندی. تو تم حسد کرتے ہو ان سے, وہ محنت مزدوری کرتے ہیں وہاں. رات نو کالی اینک کو لاندا ہے, ادا انہاں کو اوور پیسہ ہوندا جناب. سانو بھی دین ہے, بے تکی بات ہے. جی جناب. اوورسیز پاکستان سے متعلق لاکھوں لوگ جو پاکستان کے لیے کام کرتے ہیں اور وہاں سے کمائی کر کے یہاں پہ اپنے لیے جائیداد وغیرہ بناتے ہیں, یا تو ان کے رشتہ دار یا عزیز و اقارب یا دو نمبر جو ڈیلر حضرات ہوتے ہیں وہ دیگر ذرائع سے اس پراپرٹی کو ہتھیا لیتے ہیں. زیادہ تر ویسے رشتہ دار ہیں, لٹیگیشن کو اپنا وسیلہ روزگار بنا رکھا ہے کہ ایک بد نصیب باہر بیٹھا پیسے بھیجتا ہے, اس کی پراپرٹی ہوتی ہے, اس کے اوپر کیس کروا دیا جاتا ہے, اور پھر اس کیس کو بھگتنے کی آڑ میں منتھلی بیسس پر پیسے منگواتے ہیں. جی. میں سعودی عرب میں رہتا ہوں, تو وہاں پر بہت زیادہ مسائل ہیں پاکستانیوں کو. امبیسی کوئی تعاون نہیں کرتی, بہت سے پاکستانی چھوٹے چھوٹے جرائم میں جیلوں میں سڑ رہے ہیں. پورے مڈل ایسٹ میں سب سے زیادہ مسائل یہی ہیں کہ وہاں کی جیلوں میں تقریباً 6431 پاکستانی 72 ممالک کی مختلف جیلوں میں قید ہیں, اور ان کی کوئی سنوائی نہیں. چھوٹے چھوٹے جرائم, چھوٹے چھوٹے مسائل کی وجہ سے وہ بیچارے وہاں پر جیلیں کاٹ رہے ہیں, اور انہیں ہماری ایمبیسیز کی طرف سے, فارن مشنز کی طرف سے جو مدد مل رہی ہے وہ نہ ہونے کے مترادف ہے. جی. پاکستانی جب وہاں سے کما کر یہاں آتے ہیں, ادھر اتنے زیادہ ان کے ساتھ فراڈ ہو جاتے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ اپنے ملک میں رہیں کہ ادھر رہیں. اور یہ تو روٹین کا معاملہ بن چکا ہے کہ باہر سے کوئی پاکستان آئے, بیچارہ چھٹیاں گزارنے آئے, ایئرپورٹ سے یہ اچکے, یہ بدتینت لوگ جو اس ملک کے ماتھے پر دھبا ہیں, یہ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, اسے کسی نہ کسی طرح سے
ٹھگتے ہیں, چوری کرتے ہیں, اغوا برائے تاوان انتہائی عام ہوتا جا رہا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو خون پسینے کی کمائی سے یہاں جائیدادیں خریدتے ہیں اور انجام ان کا یہ ہوتا ہے. یہ پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں, پاکستان کا دم بھرتے ہیں, انہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. یہ وہاں پر کروڑوں روپے کماتے ہیں لیکن بیچارے پلٹتے لوٹتے واپس ادھر ہی آتے ہیں. لیکن جب پاکستان آ کر حالات دیکھتے ہیں, ان کی جو گت بنتی ہے, جو ان کا حشر ہوتا ہے, اس کے بعد ایک ٹوٹا ہوا دل لے کر, خاموش ہو کر انہیں چپ لگ جاتی ہے کہ ہم کس سے بات کریں, کس سے گلہ کریں. شرمندہ ہوتے واپس چلے جاتے ہیں اور آئندہ ادھر نہ آنے کا تہیہ کرتے ہیں اور پھر آ جاتے ہیں. وطن کی محبت جو ہے انہیں پھر کھینچ لاتی ہے. وہ نوسٹیلجیا ایک ایسی چیز ہے جس سے وہ جان چاہیں بھی تو نہیں چھڑا سکتے. اب تازہ ترین ایک واقعہ پنڈی میں ہوا ہے کہ ایک شخص جس کا پروفیشن ہی یہی ہے کہ بیرون ملک سے آئے ہوئے بد نصیب لوگوں کو بہلا پھسلا کر ان سے گھر لے لیتا ہے کرائے پر, اور دیکھتے ہی دیکھتے اس گھر کو صاف کر دیتا ہے, بلڈوز کروا کے ملبہ تک بیچ دیتا ہے اور خالی پلاٹ پر قبضہ کروا دیتا ہے. کیونکہ خالی پلاٹ پر قبضہ کروانا بہت آسان ہے بنسبت مکان کے. یہ اس کا پروفیشن تھا, پکڑا گیا. پنڈی دا سی سر پھڑیا گیا جی. نہ تو کیا آیا پھڑیا گیا, تو کیا آیا اے بیٹھا جی وہی. ہاں نہ بیٹھا نا, کیا کرنا تسی زمین ختم کر کے تے زمیناں دے پلاٹ بنا کے قبضے کراوندے سو. وہ زمین کون کن نہیں نا, پاگل ہوئی ہے. بے شرم انسان, تم نے اس کی اینٹیں تک بیچ دیں, اس کی کھڑکیاں, لوہا, گارڈر بیچ دیے اور پلاٹ پر قبضہ کروا دیا. تمہیں شرم نہیں آئی؟ وہ غریب آدمی بحرین سے بیچارہ کتنی محنت سے اس نے پیسہ کمایا. 50 سال میں یہ کار کنیا نا, یہ کار خریدیا اٹھا 10 مرلے نا, وہ بھی کچا پکا بنا ٹھیکے تھا, وہ ٹہی گیا, خود ہی ٹہی گیا, اور میں بم رکھیا اٹھا 20 سال دی محنت کی تو 10 مرلے لے نو. میں اتنے رہ کے 40 کنالاں تے قبضہ کیتی چھوڑا. ہسنے ہو پہ توبہ. ہاں تیرے واسطے تے ایتھے بحرین بنے ہیں. بحرین آکھنے ہیں, بحرین. بحرین آکھنے ہیں. ہاں جی گٹا بھی بیچتا ہے. ہاں گٹا ہی بیچنا, باندر بھی بیچنا, وہ 10 مرلے بھلی گئے ہو. ایک ڈاکٹر بھی ہے. کہ تسی قوم ہو یار, بد قسمت قوم ہو. بتی اتھے نہ لبنی ہے, گیس دے نہ گئے اتھے آنے نا, سیلاب آنا نا, اتنا پانی آنا, ہاں جی زلزلے آنے نا, تباہی ہوئی چھوڑی ہے. تسی جگتاں تے جگتاں ہی کری جانے ہو یار. تیرا منہ اس طرح دا, تسا نا منہ اس طرح دا. نہیں جس طرح دا ہوے دس دے تے اس طرح دا ہی. کہ نلائق قوم ہے یار, اللہ نہیں قسم, بہت ترسانا یار. یار تیری درد بڑیاں گلاں سن کے سانو بڑا ہاسا. دیکھو کیسا مکار شخص ہے, کیسی ہمدردی کر رہے. تم ہمدرد ہو اس ملک کے, تم سے تو یہ لوگ اچھے ہیں. کہ کر رہے نو, جگتاں ہی کر رہے نو, کہ اچھے نو. تمہاری طرح چوری تو نہیں کرتے, فراڈ تو نہیں کرتے. کیا چوری کیتا جناب, اتھے ہی پلاٹ ہے, اتھے ہی مکان ہے, مالک ہی بدلیا نا جناب. مالک نہ گڈی دا رنگ ہو گیا. مالک بدل لیا ہے تم نے, لیکن تمہیں یاد نہیں تمہارا بہت برا انجام ہونا ہے. کیا ہو سی 5 MN میرے سفارشی نو.